اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار ولعنة اللہ علی اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفى باللہ شہید بینی وبینکم ومن عنده علم کتاب آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے عزیزان محترم، آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے معجزہ اور کرامت، اور اس حوالے سے تبرکاً سورہ رعد کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اب چونکہ تبرکاً اس آیت کی تلاوت کی ہے، ہم لوگ بلا کسی تمہید کے معجزہ اور کرامت کی طرف آگے بڑھیں گے، اور آیت کے حوالے سے گفتگو، اس کا شان نزول کیا ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے، اور مفسرین اہل سنت نے کیا کہا ہے، مفسرین علماء شیعہ نے کیا کہا ہے، ان ساری باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے سیدھا ڈائریکٹلی ہم لوگ اپنے موضوع میں قدم رکھیں گے۔ آپ لوگ دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ معجزے اور کرامت کی گفتگو کو پیش کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ بہت سارے اذہان میں ایک غلط چیز کو بٹھایا گیا، اور اس غلط چیز کو بٹھانے میں کافی اس میں معممین کا، میرے بھائیوں کا کردار رہا ہے۔ کچھ غلط ایسے جملے، کچھ نادانی میں کہے گئے جملے، یا کچھ جو ہے ایسے عقیدہ جنہیں بنا کر پیش کیا گیا لوگوں کے سامنے۔ بہرحال جو بھی وجوہات رہی اس کو ہم نے ڈسکس ابھی نہیں کرنا کہ اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، نادانی تھی، کم علمی تھی، تشدد تھا، افراط ہے، تفریط ہے، جو بھی رہا ہو ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ ایک چیز اس کو ڈیلیور کیا گیا، اور بہت سارے بڑے بوڑھوں میں آج بھی یہ بات موجود ہے۔ ہمیں خود بعض اوقات ٹوکا گیا مجلس میں، ہم نے کہا جی مولا کا معجزہ کہا، مولا کا معجزہ مت کہو، مولا کی کرامت کہو۔ مولا کی کرامت ہوتی ہے، امام کی کرامت ہوتی ہے، اور معجزہ جو ہے وہ صرف نبی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اسی مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنا مائنڈ ابھی سے تیار رکھیے کہ آپ نے معجزے کو بھی سمجھنا ہے، کرامت کو بھی سمجھنا ہے، ارہاس کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ تین لفظیں ہیں، انہیں آپ لوگ اگر نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے سامنے تو اچھا رہے گا۔ معجزہ، کرامت اور ارہاس، حمزہ، رے، دو چشمی ہے، الف اور صاد۔ قبل اس کے کہ ہم لوگ باقاعدہ اس گفتگو کی طرف جائیں، یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ معجزے کی جو گفتگو ہے علم کلام کی کتابوں میں، وہ نبوت اور امامت کے چیپٹر میں آیا کرتی ہے۔ جب بیان ہوتا ہے کہ نبی کو کیوں بھیجا جاتا ہے، کیا کچھ مسئلہ ہو گیا؟ سواد کے ساتھ ہے، ارہاس سین کے ساتھ نہیں ہے۔
ارحاس سواد کے ساتھ، صبر والا سواد، صابرہ والا سواد. آگے بڑھے ہم لوگ. تو معجزہ اور کرامت کی گفتگو اگر آپ نے علم کلام کی کتابوں میں دیکھنا ہو، الہیات، علم کلام کو الہیات بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں سے تھیولوجی بھی کہتے ہیں. تو تھیولوجی میں، علم کلام میں، الہیات میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کہاں دیکھیں گے آپ اس کو؟ نبوت کی بحث میں. نبوت کی بحث میں نبی کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ نبی ہی کی منکر ہیں. بھائی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. فلسفہ بیان ہوتا ہے نبی کو بھیجنے کا. مقصد کیا ہے؟ نبی کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کو مبعوث کیا گیا، کیوں مبعوث کیا گیا؟ ساری ابحاث وہاں پر ہوتی ہیں. اس کے بعد نبی کی عصمت کا مرحلہ آتا ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں. یہ مرحلے سارے طے کرتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے. تو ایک بحث آتی ہے معجزے، کرامت اور ارحاس کی گفتگو. اس سے پہلے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے اگر آپ نے یہ جانچنا ہے کہ یہ نبی جو ادعا کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی ہوں، مجھے اللہ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا جانشین روئے زمین پر بنا کر بھیجا ہے، میں خلیفۃ اللہ علی الارض ہوں، اس ادعا کو جب وہ لے کر ہمارے سامنے آتا ہے، میں جو ایک نادان سا شخص ہوں، میں کیسے تصدیق کروں اس کی؟ میرے لیے کیا ایسا پیمانہ ہے جس پیمانے کے ذریعے سے میں یہ جانچ سکتا ہوں، یہ پڑتال کر سکتا ہوں کہ جی ہاں یہ بالکل اپنی جو باتیں کر رہا ہے، جو اپنا پیغام لے کر آیا ہے، جو اس کی تبلیغ ہے اس میں سچا ہے اور صادق ہے. تو وہاں اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ تصدیق نبی کے لیے معجزہ جو ہے ضروری ہے. بات واضح ہے یہاں تک؟ ہم لوگ کس پیٹرن سے چلے، کہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. تصدیق نبی کے لیے معجزہ ضروری ہے. پھر وہاں ایک بحث ہوتی ہے، تو معجزہ تو جھوٹ، ممکن ہے کوئی جھوٹا نبی ہو وہ بھی معجزہ دکھا سکتا ہے. تو جواب آتا ہے نہیں، اگر نبی جھوٹا ہو اور ادعا کر رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تو اللہ پہ ضروری ہے، وہاں پر اللہ کی مطلب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے معجزے کو جھوٹا کر دے. ٹھیک ہے، جس کو اہانت سے تعبیر کرتے ہیں کلام میں، اللہ اس کی اہانت کرے تاکہ لوگ اس کی جو ہے گمراہی کے چکر میں نہ آئیں. جیسے مسیلمہ کذاب، رسول ہی کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. لوگوں نے کہا نبی نے وہاں مدینہ یا مکہ کے اطراف میں کنویں تھے جو خشک پڑے ہوئے تھے، ان میں جب نبی نے تھوکا، لعاب دہن مبارک کو ڈالا اپنے، تو نبی کے تھوک کی برکت سے پانی ابل پڑا. تم بھی تھوکو. اس نے کہا میں بھی تھوکتا ہوں. تو ایک کنویں کے پاس لے گئے جہاں پہ کوئی 1-1.5 فٹ پانی نیچے تھا. کہا یہ پانی اس کا کم ہے، خشک تو نہیں ہے، کم ہے، اس میں آپ تھوکیے تاکہ پانی ابل پڑے. اس نے تھوکا تو جو پانی تھا وہ بھی غائب ہو گیا. یہ اللہ نے کیا کی؟ اس کو کہتے ہیں اہانت، تاکہ لوگ اسی گمراہی کے چکر میں نہ آئیں. کہا کہ وہ جو مدینہ اور مکہ میں نبی ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سر معطر ہو جاتے ہیں بچوں کے، جگہ سے گزرتا ہے وہاں ہوا معطر ہو جاتی ہے. بچے مریض ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل مل جاتی ہے. آپ بھی کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیے. اس نے کہا ہاں لے آؤ بچے کو. بیمار بچے کو لایا گیا، نابینا بچہ تو اسے لایا گیا، کہا میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا اس کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. سر پہ ہاتھ رکھا تو اس کے سر کے بال سارے اڑ کے گنجا ہو گیا فوراً. کسی کو پتہ نہیں کھجلی اور خارش کی بیماری لگے، وہ الی آخر ہی. تو یہ اللہ پر احانت ضروری ہے کہ اللہ ایسے نبی جس معجزے کا وہ ادعا کر رہا ہے اس کو فیل کرے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے. اللہ تصدیق، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی اذن کے بغیر ہو. ہمارا ایسا کوئی عقیدہ، ہمارے انبیاء علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام جس معجزے کو بھی انجام دیتے ہیں بظاہر ان کے ہاتھ مبارک سے وہ معجزہ صادر ہوتا ہے، ان کے اشاروں سے وہ معجزہ صادر ہوتا ہے، لیکن وہ قدرت الہی کا نمونہ ہوا کرتا ہے. ہم لوگ اپنے ائمہ کو نعوذ باللہ کوئی اللہ سے ہٹ کر الگ اتھارٹی نہیں سمجھتے. جو کچھ ہے باذن اللہ، وہ جو ائمہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ نحن مشیت اللہ، ہم مشیت الہی ہیں، نحن ارادت اللہ، ہم ارادہ الہی ہیں. اللہ کی تقدیروں کے جاری ہونے کا محل ہم ہیں. اللہ کے احکامات ہمارے پاس آتے، آگے اس کو اپلیکیبل ہم بناتے، آگے اس کو روانہ ہم کرتے. مختلف تعبیرات روایات میں آپ کو مل جائیں گے. لہٰذا یہ بات بالکل اس پہ ہم نے گفتگو بھی نہیں کرنی، بحث بھی نہیں کرنی. یہ ہمارے پاس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں مفروغ عنہ، یعنی
100% ہم لوگ شور ہیں، ہمیں 100% یقین ہے یہ والا مسئلہ ہمارے لیے پہلے سے حل ہے کہ ہمارے ائمہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی قدرت سے کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں معجزے کی طرف۔ معجزہ کیسے کہتے ہیں؟ میں تاکہ کتاب ہی سے پڑھوں اور حوزہ علم میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں انہی کا سہارا لوں گا۔ آپ لوگ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تجرید الاعتقاد۔ تجرید الاعتقاد کی شرح لکھی علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا نام ہے کشف المراد۔ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد المقصد الرابع فی النبوہ۔ چوتھا جو اس کا مقصد ہے، چوتھا چیپٹر آپ کہہ لیجیے، چوتھا چیپٹر اس کا نبوت کے بارے میں۔ نبوت میں پھر پہلا مسئلہ بعثت کے حوالے سے، بعثت جو ہے وہ ٹھیک ہے، بعثت ضروری ہے، نبی کا معصوم ہونا، نبی کا کامل العقل ہونا، ذہین ہونا، بھلکڑ نہ ہونا، ہر وہ چیز جو کہ جو ہے لوگوں کی نفرت کا باعث بنے اس سے دور ہونا، اس کی ماؤں میں، اس کے آبا و اجداد میں کوئی شخص برا نہیں ہو سکتا۔ نبی سخت دل، اکھڑ مزاج، مختلف بیماریوں کا شکار، روڈوں پہ کھانا کھانے والا، ساری کی ساری باتیں اس میں، ہر وہ چیز جو لوگوں کے دور ہونے کا باعث بنے کوئی بھی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد آتے ہیں چوتھے مسئلے کی طرف، چوتھا چیپٹر، اور چوتھے چیپٹر میں ان کا چوتھا نوٹ یا چوتھا مسئلہ، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَالطَّرِيقُ مَعْرِفَةِ صِدْقِهِ، نبی کے سچا ہونے کو جاننے کا راستہ ہی ہے۔ نبی سچا ہے کیسے پہچانیں گے؟ ظہور المعجز علی یدہ، معجز اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، معجز اس کے ہاتھ پر کیا ہو جائے؟ کسی معجز کی، معجز یعنی وہ جو سامنے والے کو عاجز کر دے۔ آپ ایسا کریں جس کام میں آپ سامنے والے کو چیلنج کرتے ہیں والا نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجز۔ اور معجز کی جمع الف اور تا کے ذریعے آتی ہے معجزات۔ یہ بات واضح بالکل؟ تو معجزات جمع ہے کس کی؟ معجز کی۔ ظہور المعجز، معجز ظاہر ہو علی یدہ، اس کے ہاتھوں پر۔ معجز کسے کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں معجز کی تعریف ثبوت ما لیس بمعتاد او نفی ما ہوا معتاد، وہ کام جو روٹین میں نہ ہو اس کو کر کے دکھانا، یا جو کام روٹین میں ہو اس سے روک دینا۔ روٹین میں جو کام نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتا، وہ کر کے دکھا دیا۔ مثلا سورج کو پلٹانا، یہ روٹین میں ہے یہ کام کسی کے؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی، یہ کام جو معتاد ہے ہی نہیں وہ کر کے دکھا دیا۔ اور ایک مثال کے طور پر چھوٹا سا کام جو ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ ابو جہل نے پتھر اٹھایا تھا، سورہ یاسین کی شروع میں دیکھیے، تفسیر میں موجود ہے پورا کا پورا واقعہ۔ پتھر اٹھایا اس نے مارنے کے لیے، اب اٹھا کے لے آیا نبی کے سر پہ مارنے کے لیے کہ میں نبی کو قتل کروں گا، لیکن اس کو آگے ہلانے کی قوت سلب ہو گئی، جتنی اس نے جان لگا لی نہیں لگا سکا۔ پھر جب نبی کے پاس سے ہٹ گیا تو پتھر کو اٹھا کے پھینکا تو وہ دور جا کے گرا۔ تو چند لمحوں کے لیے وہ قدرت کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی۔ جو کام کر سکتا تھا وہ نہیں کرنے دیا، یہ بھی معجز ہے یہ۔ تو دونوں صورتوں میں ثبوت ہو یا نفی، آؤٹ آف روٹین تھا، روٹین میں تھا ہی نہیں کام، وہ کر کے دکھا دیا، اور جو کام روٹین میں تھا اس سے روک دیا، دونوں کو ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جیسا کہا ہے ویسا کرے، ورنہ وہ مسیلمہ کذاب نے بھی معجزہ تو کیا تھا، کوئی کنویں میں تھوکے اور پانی غائب ہو جائے، یہ بھی معجزہ ہی ہے، لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ پانی ابل پڑے گا، ہوا کیا؟ پانی خشک ہو گیا۔ اس نے کہا تھا بیماری میں شفا مل جائے گی، شفا ملنے کی جگہ کیا ہوا؟ الٹا جو ہے، جو سر کے بال تھے وہ غائب ہو گئے، کھجلیاں لگ گئیں، خارشیں لگ گئیں، سر میں کیڑے پڑ گئے مثلا۔ تو یہ بھی معجزہ ہے کہ بہترین چمکتا ہوا سر، ہاتھ رکھا اس میں کیڑے پڑ گئے، تو معجزہ ہے یا نہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے کام، لیکن کیا مطابق دعویٰ نہیں، جیسا دعویٰ کیا وہ چیز۔ نبی کا کام یہ ہے کہ نبی ادعا کرتا ہے میں نبی ہوں اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ کیا کر کے دکھائیں گے آپ؟ میں اشارہ کروں گا چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، میں اشارہ کروں گا مثلا سورج پلٹ آئے گا، میں اشارہ کروں گا مثلا یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، میں اشارہ کروں گا یہ ہو جائے گا۔ جیسا وہ بولتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، مطابقت دعویٰ۔ اچھا، اب میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا، جو ہمارا مین ایشو ہے جس کو لے کے ہم نے آج کا یہ درس شروع کیا معجزہ اور کرامت کے حوالے سے، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے
یہ جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہیں یہ شرط ذکر نہیں کی کہ معجزہ خاص ہے نبوت کے ساتھ، کہیں عبارت میں ہے یہ کہا کہ نبی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ معجزہ اس کے ہاتھوں پہ ظاہر ہو۔ معجزے کی تعریف کر دی۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے میں خرق عادت، یعنی روٹین کو چیر دینا، روٹین سے بالکل ہٹ کر ایک ایسا کام کرنا جو کسی کے لیے پاسبل نہ ہو، یہ معجزہ ہے۔ اور ساتھ میں جو آپ نے جیسا کہا ہے ویسا کر کے دکھائیں، یہ معجزہ ہے۔ اس میں کہیں خاص ہونے کی بات نہیں کی، لیکن چونکہ لگ یہ رہا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ معجزہ ہوتا ہی نبی کے لیے اور کرامت جو ہے وہ غیر نبی کے لیے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کرامت والے چیپٹر میں۔ 5واں جو مسئلہ ہے اسی چوتھے چیپٹر کا، کرامت کے حوالے سے، ہیڈنگ لگی ہوئی ہے۔ اب ہیڈنگ مجھے نہیں معلوم کس نے لگائی ہے، بہرحال یہاں بھی لگی ہوئی ہے۔ وقصۃ مریم، حضرت مریم کی جو اسٹوری ہے، جو کہانی ہے، جو ان کا قصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو میں نے آیت پڑھی مثلا، اس میں حضرت آصف ابن برقیہ کا بھی تذکرہ آتا ہے، امیر المومنین کا بھی ذکر آتا ہے۔ تعطی جواز ظہورہ علی الصالحین، توجہ فرمائیے گا، یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی لائنز ہیں، ان کی عبارتیں ہیں۔ حضرت مریم کا قصہ اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر اوصیاء اور اولیاء کے جو قصے ہیں، وہ اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ یہ معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے صالحین کے ہاتھوں پر بھی، انبیاء نہیں، اس کے صالحین کے ہاتھوں پر بھی۔ تو اس کا مطلب اگر ہم سے کوئی پوچھے معجزہ اور کرامت کے حوالے سے، ہم سے اگر بحث کرنا چاہے کہ جی مت کہو کہ امام علی کا معجزہ، کہو امام علی کی کرامت، معجزہ صرف کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ ولی کی، وصی کی یا صالحین کی ہوتی ہے۔ تو ہم بے عنوان ایک چھوٹے سے طالب علم کے کم سے کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ علماء نے اس کو جائز قرار دیے، آپ انبیاء کے علاوہ دیگر صالحین کے لیے بھی معجزے کی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی کتاب تجرید الاعتقاد میں یہ لکھا ہے کہ وقصۃ مریم وغیرہا، اگر یہ عبارت لکھ کر یاد کرنا چاہیں تو اچھا رہے گا، تھوڑے سے بھرم آپ لوگوں کے بڑھ جائیں گے۔ وقصۃ مریم وغیرہا تعطی جواز ظہورہ علی الصالحین، حضرت مریم کا قصہ اور اس کے علاوہ دیگر اور قصے یہ اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ معجز ظاہر ہو سکتا ہے صالحین کے ہاتھوں پر۔ پھر اس کے بعد علامہ حلی نے اس کو تھوڑا سا انلائٹ کیا ہے، ڈسکرائب کیا، اس کی شرح بیان کی ہے۔ اختلاف الناس ہونا، یہاں پہ لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک معتزلہ کا گروہ ہے، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ معجزہ صالحین کے ہاتھوں پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ ان کے کرامت کے اعتبار سے، ان کا دعویٰ وغیرہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ کرامت کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو معجزے کا نام دینا درست نہیں ہے۔ لہذا معجزہ جو ہے وہ صالحین کے ہاتھوں پہ ظاہر نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو ہے جو کذاب ہیں ان کے ہاتھوں پر بھی جو ہے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے جھوٹے لوگ ہیں لوگ۔ بات واضح۔ پہلا گروہ کس کا گروہ ہے؟ معتزلہ کا، سنیوں کا ایک پورا مذہب ہے، کلامی مذہب، عقیدہ ہے ان کا، اعتزال، عقیدہ اعتزال۔ اس معتزلی مسلک کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ معجزے کی تعبیر استعمال نہیں کر سکتی، معجزہ انبیاء کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ معتزلہ کا عقیدہ، معتزلہ کے لکھیے ایک گروہ کا عقیدہ۔ پھر اس کے بعد معتزلہ کا ایک اور گروہ ہے جس میں ابو الحسین بصری ہے، اور ایک اور معتزلہ کا بڑا گروہ ہے، اور اشاعرہ کا بھی اس میں ایک گروہ ہے۔ اشاعرہ جو موجودہ سنی جتنے علماء ہیں ان کا عقیدہ تقریباً اشاعرہ والا، بھی جو ان کا مذہب چل رہا ہے کلامی مذہب اہل سنت کا، وہ اشاعرہ کا ہے۔ اب معتزلہ اور اشاعرہ کا فرق کیا ہے اس کو پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ انبیاء کے علاوہ صالحین کے ہاتھوں پر بھی ظاہر۔ علامہ حلی فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقِّ، یہی نظریہ حق ہے کہ معجزہ غیر نبی کے لیے بھی، بولیے، معجزہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور مصنف کی بھی یہی رائے، اس کا مطلب تجرید الاعتقاد میں خواجہ نصیر الدین طوسی کی رائے اور کشف المراد میں علامہ حلی کی رائے کیا ہے کہ معجزہ غیر نبی کے لیے بالکل ٹھیک ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ معجزہ خاص ہے نبی کے ساتھ اور غیر نبی کے لیے نہیں ہوگا۔ مصنف نے استدلال کیا حضرت مریم کے قصے کے حوالے سے۔ حضرت مریم کا جو معجزہ ہے، کیا حضرت مریم نبی ہیں؟ نبیت تو نہیں ہوں، ان کی
سارے کے سارے جو معجزات ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس کا مطلب معجزات صالحہ عورتوں کے لیے بھی ہیں اور صالحین مردوں کے لیے بھی. فإنہا یہ قصہ حضرت مریم دلالت کرتا ہے علی ظہور معجزات علیہا. حضرت مریم مثلا جو ہے وہ اپنے حجرے مبارکہ میں بیٹھی ہوئی ہے بیت المقدس میں، جنت سے کھانے آ رہے. خب یہ کوئی لا سکتا ہے؟ ہمیں اپنے گھر سے برابر مثلا ہوٹل سے منگوانا تو اس میں اتنی جان جاتی ہے، اتنی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. جنت سے کھانے منگوانا آسان تو نہیں، خارق للعادہ ہے، محال نہیں ہے منگوانا، ممکن ہے، لیکن امر کیا ہے؟ خارق للعادہ، آؤٹ آف روٹین ہے. جنت سے ہر کوئی کھانے منگوا نہیں سکتا، اور جنت سے کھانے منگوانا شاید پھر آسان ہو، یہاں سے بھجوانا وہ زیادہ مشکل ہے. جناب زہرا کے گھر دونوں کام ہوئے، آئے بھی ہیں اور بھیجے بھی ہیں یہاں سے. یہ خاص ہے. جناب زہرا کو بھی آپ نبیہ نہیں کہہ سکتی، نبی نہیں ہے. ہاں جان نبی ضرور ہیں، قلب نبی ضرور ہیں، محبت نبی ضرور ہیں، اما نبی یا امام نہیں. ان کے معجزات، حضرت زہرا کے معجزات پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں. تو حضرت مریم کی کہانی ہو گئی. جناب زہرا کے جو قصے ہیں، جو اب یہاں بات آ گئی تو یہ بھی عرض کر دوں. اکثر خواتین سوال کرتی جی مولانا صاحب وہ بتائیے، یہ میں بھول گیا، پتہ نہیں 14 معجزے 14 کہانیاں کیا آپ لوگ بتائیے، بہتر بتائیں گے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے اس کو. 10 بیویوں کی کہانیاں مثلا، تو یہ کہاں سے آئی؟ اور ہمارے کچھ پھر میں کہوں گا کہ وہ نادانی میں لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں پڑھی ہوتی ہیں وہ کہانیاں، فوراً لگا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار. انہی 10 بیویوں کی کہانیوں میں وہ واقعات بھی موجود ہیں، وہ معجزے جو کہ میں نے خود پڑھے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کہ ہماری معتبر کتب میں موجود ہیں، لہٰذا ان کو پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی نعوذ باللہ توہین اہل بیت ہو رہی ہے؟ نہیں. کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیوی کے معجزے بیان ہو رہے ہیں. خوب بیوی کے معجزے کسی کے ساتھ ہوئے تھے، روزانہ معجزے ہو رہے ہیں آج بھی دنیا میں، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ کسی نے وہ معجزے لکھ دیے اور ان کو پڑھ دیا، اس کا تجربے سے ثابت ہو گیا کہ جو بھی ان 10 بیویوں کی مثلا معجزے پڑھ کر مثلا آدھا کلو برفی تقسیم کرے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں باب المثال عرض کر رہا ہوں. مٹھائی تقسیم کرے گا، نیاز جو الی آخر ہی جو آپ لوگ سب کرتے ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اس فیلڈ کا آپ لوگ ماسٹر ہیں. اس سے دیکھا بھئی یہ قبولیت کا مرحلہ ہی، یہاں میری حاجت پوری ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو شریعت اس میں آپ کو آگے کچھ بھی ڈینائی نہیں کرے گی کہ نہیں ایسا کرو، یہ والی پوری نہیں پکاؤ اور وہ والا کنڈا نہیں بناؤ اور یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. نہیں، آپ نے کام کیا، محبت اہل بیت میں کیا ہے، ایک معجزہ پڑھا ہے، لا اشکال فی، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، کوئی فقیہ، کوئی مرجع، کوئی مجتہد آپ کو اس میں منع. بات واضح بالکل. یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی جو بیچ میں آ گئی، لیکن چونکہ مربوط تھی میں نے عرض کر دی. حضرت آصف، ان کا قصہ ہے، آصف بن برخیہ، جن کو ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں آصف کہتے ہیں، آصف صاد بے زبر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ہمارے ائمہ کے ڈھیروں معجزات، ہزاروں معجزات جو ہم تک پہنچے ہیں وہ کم ہیں، جو نہیں پہنچے وہ کہیں زیادہ ہیں. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ معجزات نہیں ہیں کیا؟ اب یہ کہ وہ لوگ جو منع کرنے والے تھے، جو لوگ قائل نہیں ہیں معجزوں کے کہ نہیں بھائی حضرت مریم کا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا بھائی مریم کے پاس جو کھانا آ رہا تھا سلام اللہ علیہا، یہ معجزہ نہیں تھا، ارہاس تھا. ارہاس کا لفظ اس لیے میں نے پہلے آپ کو لکھوا دیا تھا، یہ معجزہ نہیں تھا، کیا تھا؟ ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں پیشگی معجزے کو. وہ سائنس جو بیان کر رہے ہوں کہ ابھی کوئی نبی آنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں ارہاس. تو یہ حضرت مریم کے حجرے میں جو کھانے آ رہے تھے، یہ اس بچے کی وجہ سے تھے جو شکم میں مریم میں تھا، اس کی نبوت کا اعلان ہے، اس کا حضرت مریم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا ولادت رسول سے پہلے مثلا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو معجزات ہوئے، یا ولادت امیر المومنین سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جو معجزات ہوئے، ان کو ارہاس کا نام دیا گیا. یہ پیشگی دلالت کر رہے ہیں کہ کوئی نبی آنے والا ہے. مثلا اب جناب فاطمہ بنت اسد وہ اشتباہ نکلے، ان کی تعبیر کے مطابق درست نہیں ہوگا کیونکہ وہ نبی نہیں مانتا. امیر المومنین ولی ہیں، نبی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے حوالے سے ہے، باقی انبیاء کے حوالے سے ہے. ان کی آمد سے پہلے جو معجزات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حمزہ رے دو چشمی ہے، الف صاد، ارہاس. تو ارہاس بھی ہوتا معجزہ ہی ہے، بات واضح، ارہاس بھی ہوتا معجزہ ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ نبی کی پیشگی سمجھ لیجئے، قسط، معجزے کی پیشگی ایک قسط ہے جس کو ارہاس کہا جاتا ہے. اور کرامت کیا ہے؟ کرامت بھی معجزہ ہی ہے، لیکن اس کو وہ لوگ معجزہ نہیں کہتے، کہتے ہیں لفظ معجزہ خاص ہے. نبی کے ساتھ ہم لوگ کرامت بولیں گے اولیاء کے لیے، نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے
اور اولیاء کے لیے کرامت ہوتی ہے. یہ انہوں نے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے پاس روایات معصومین کے اعتبار سے کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے. اس جملے پر میرے بھرپور توجہ کیجیے گا. روایات معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے اعتبار سے کوئی تخصیص ہمارے پاس نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے ہمارے معجزات کو معجزات مثلا مت کہو اور کرامت کہو. بات واضح. بلکہ ہمارے محدثین مثلا صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب لکھی اثبات الہدات، یعنی ہادیوں کا اثبات، ان کو ثابت کیا ہے تمام ائمہ کو بالنصوص. نصوص نص کی جمع روایات کے ذریعے سے. رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس 12 امام ہوں گے اور ہر امام کا مثلا نام لیا ہے، تفصیلی روایات ہیں. اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا میرے بعد حسن مثلا امام ہوگا، مولا حسن نے فرمایا میرے بعد حسین امام ہوں گے، مولا حسین نے فرمایا میرے بعد علی امام ہوں گے، الی آخری امام زمانہ تک. ساری وہ روایتیں اس میں ذکر ہیں. نصوص کے ذریعے ثابت کیا ہے ہدات کو بالنصوص والمعجزات، اور معجزات کے ذریعے بھی. یہ تعبیر معجزات کون استعمال کر رہا ہے؟ کہ محدث. اس کو معلوم ہے کہ لفظ معجزے کو ائمہ کے لیے استعمال کرنا بالکل درست ہے. تو وہ لوگ جو کہ حضرت مریم اور حضرت آصف کے معجزات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ معجزہ نہیں تھا، ارہاس تھا. حضرت مریم کا معجزہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے ارہاس ہے، پیشگی معجزہ. بھائی وہ حضرت آصف بن برقیہ نے کہا میں تخت لے آؤں گا، پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر سے لا کے کھڑا کر دیا تخت وہاں پر. بلقیس جو پہچان نہیں پائی کون سا تخت ہے، میرا ہی ہے کوئی اور تخت ہے. یہ کیا تھا؟ کہا یہ آصف کا معجزہ نہیں تھا، یہ حضرت سلیمان نبی کا معجزہ تھا. یہ ٹھیک ہے، ان کے لیے مثلا ارہاس تھا جو بھی تھا. تو یہ لوگ اس قسم کی تعبیلیں جو ہیں تعویلیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے ان معجزات کو. بہرحال میں نے اس کتاب کے ذریعے آپ کے سامنے 2 بزرگ علماء کا کلام پیش کر دیا کہ جو دونوں بزرگ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ معجزہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور کتاب ہے جو حوض علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ اس سے نچلی سطح کی کتاب ہے. باب 11 علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو جعفر طوسی کی کتاب تھی، دعاؤں کی کتاب تھی. مصباح المتہجد و صلاح المتعبد اس کا نام تھا. شیخ ابو جعفر طوسی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، جن کی 2 کتاب کتب میں ہیں، تہذیب اور استبصار. انہوں نے دعاؤں پہ کتاب لکھی ہے مصباح المتہجد کے نام سے. تو اس کو علامہ حلی نے، بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ اتنی لمبی کتاب ہے دعاؤں کی، اس کو ذرا اس کا خلاصہ نکال کے جو اس میں امپورٹنٹ کتابیں ہیں وہ آپ امپورٹنٹ کتابیں کا امپورٹنٹ دعائیں ہیں وہ نکال کے مجھے دے دیجیے تاکہ وہ دعائیں میں اپنے شب و روز میں پڑھوں. تو انہوں نے مختصر المصباح بنائی علامہ حلی نے، اس کو 10 چیپٹروں میں تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد ایک باب عقائد پہ لکھا کہ بھئی جب دعا پڑھ رہے ہو تو جس کو پکار رہے ہو اس کی معرفت. عقائد پہ 11واں چیپٹر لکھا، وہ بہت مشہور ہو گیا، مختصر مفید چیپٹر ہے وہ. 11واں چیپٹر باب 11 کہا جاتا ہے. اسی کی شرح اردو میں موجود ہے، یہاں بازار میں مل جائے گی آپ کو. مولانا قاسم صاحب خیرپور والے ان کی شرح ہے. اور احسن العقائد کے نام سے، احسن العقائد فی شرح باب 11 اردو زبان میں ایک اچھی چیز ہے، استفادہ کیجیے. وہاں بھی آپ کو معجزہ نبوت اور معجزہ امامت اور کرامت یہ ساری ابحاث وہاں پہ مل جائیں گی. مولانا قاسم صاحب خیرپور کے، مولانا قاسم صاحب. تو احسن العقائد ایک اچھی کتاب ہے. باب 11 باب 11 علامہ حلی نے لکھی. علامہ حلی کے بعد ایک بزرگ عالم دین ہے فاضل مقداد سیوری، انہوں نے اس کی شرح لکھی جس کا نام ہے النافع یوم الحشر. النافع یوم الحشر جو کہ شرح ہے باب 11 اس 11ویں چیپٹر کی. اس میں نبوت اور امامت دونوں کی بحثوں میں انہوں نے معجزے کا ذکر کیا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی کا بھی ہوتا ہے اور معجزہ امام کا بھی ہوتا ہے. اب انہوں نے جو تعبیرات یہاں پر پیش کی ہیں ائمہ کے حوالے سے کہ امامت کیسے ثابت ہوتی ہے. الخامس، 5ویں دلیل ائمہ کے مثلا امام ہونے کی، انہو علیہ السلام کہ امیر المومنین نے ادعا الامامہ، امامت کا ادعا کیا. وظہر المعجزۃ علی یدہ، اور معجزہ ان کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوا. اس کا مطلب یہ قائل ہیں کہ معجزہ امام کا، اور جو بھی
ادعائے امامت کرے پھر معجزہ بھی دکھائے، اس کا مطلب اپنے دعویٰ میں سچا ہے، اور اس حوالے سے آپ رجوع کیجیے۔ اب یہ بہت بڑے متکلم تھے، فقیہ، ان کی فقہ کی بھی کتابیں، مطلب اپنے زمانے کے مرجع تھے فاضل مقداد السوری۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، اور اس میں جا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے معجزے جو ہے ظاہر ہوئے ہیں۔ باب خیبر کو کیسے اکھاڑ کے پھینکا، 3 دن کے بھوکے علی ابن ابی طالب نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی، بھوک کے عالم میں اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا کہ جس کو کتنے لوگ، 70 لوگ بعد نے لکھے، بعد نے 80 لکھے، بعد نے 84 لکھے، وہ مل کر کھولتے تھے، مل کر بند کرتے تھے، اس میں بھی ان کی پوری قوت لگتی تھی، اس کو جو ہے اپنے اژدہا سے گفتگو کی۔ ممبر کوفہ پر آج بھی باب ثعبان موجود ہے، ایک بڑے پتھر کو اس کو لشکر پورا مل کے نہیں اٹھا سک رہا تھا، امیر المومنین نے بلند کر دیا۔ سورج کو جو ہے ایک نہیں کئی دفعہ پلٹایا، سورج سے گفتگو کی، و الی آخری بہت سارے معجزات جو ہے امیر المومنین کے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا، کہا کہ یہ ہمارے ائمہ کے معجزات ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں لکھا ہے وَبَيَانُ ذَلِكَ قَدْ تَقَدَّمَ وَمُعْجِزَاتُهُمْ قَدْ نَقَلَتْهَا الْإِمَامِيَّةُ فِي كُتُبِهِمْ فَعَلَيْكَ فِي ذَلِكَ بِكِتَابِ الْخَرَائِج وَالْجَرَائِح للراوندی۔ راوندی صاحب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم کے صحن میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں مدفون ہے۔ انہوں نے 3 جلدوں پہ کتاب لکھی، الخرائج والجرائح، معجزات سے ائمہ کے حوالے سے۔ فاضل مقداد حکم دے رہے ہیں کہ جن کو معجزات پڑھنے ہیں وہ جا کے رجوع کریں اس کتاب کی طرف، اور معجزات ائمہ کو پڑھیں۔ اسی کتاب میں خرائج والجرائح میں بی بی کا وہ معجزہ جو آپ لوگ خواتین جو پڑھتی ہیں معجزے کی، اس کتاب میں بھی قدیمی جو کتابیں ان میں موجود ہے کہ بی بی کس طرح جو ہے یہودیوں کے گھر شادی میں گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ لباس والا جو بی بی کا معجزہ ہے، وہ یہودی کی جو بچی تھی وہ مر گئی تھی، پھر کس طرح بی بی نے زندہ کیا، پھر وہ اسلام لے کر آئی، کلمہ پڑھا، 80 یہودی مسلمان ہو گئے، وہ پورا معجزہ الخرائج والجرائح میں ذکر ہے۔ کتنے ہمارے یہاں پہ لوگوں نے، بیوقوف لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ معجزہ معتبر نہیں ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا مسئلہ ان سے جب پوچھا تھا کہ کیوں معتبر نہیں، اس لیے معتبر نہیں کہ ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ کون صاحب ہیں؟ حیثیت کیا ہے آپ کی؟ وہی جو جملہ آپ لوگوں سے پوچھیں گے پھر بعد میں کہ کون ہے، کہاں سے آئے آپ، کس دنیا کی مخلوق ہیں، ملکوت سے آئے ہیں، عالم بالا سے ہیں، کہاں سے آئے آپ؟ جو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ میں نے نہیں سنا اس لیے جو ہے وہ 1-2 فضائل کی روایتیں پڑھی ہم نے، تو ایک بوڑھے صاحب نے آ کر کہا کہ میں تو 80 سال سے مجلسیں سن رہا ہوں، میں نے تو یہ نہیں سنی۔ تو میں نے ان سے پھر مزاح پہ اترا تو میں نے کہا میں نے پڑھی نہیں آج تک، تو آپ کیسے سنیں گے؟ ٹھیک ہے، جب میں پڑھی نہیں آپ کیسے سنیں گے؟ تو ان لوگوں کو یعنی شرم آنی چاہیے انسان کو یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ روایت نہیں سنی۔ خوب تم نے نہیں سنی تو بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ کتابوں کے اندر مطالب موجود ہیں، ہر کچھ پڑھا بھی نہیں جاتا، ممکن ہے کسی نے کوئی نئی چیز نکال کے پڑھی، اس میں کیا اشکال ہے، اس میں کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا طالب علم بہت ساری روایتیں پڑھتا ہوں، جو مجھ سے سینئر ہے وہ کہتے ہیں آقا ہم نے آپ سے سنی، ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ ان کا تواضع ہے، بزرگی ان کی، ٹھیک ہے۔ جو مجھ سے سینئر ہے، جو مجھ سے پہلے حوزہ علمیہ میں آئے، وہ مثلا کوئی روایت سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بعد میں آ کر حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک عالم کا رویہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، نئے کہ چونکہ میں نے نہیں سنی اس لیے یہ معتبر نہیں ہے، اور جو بھی پڑھ رہا ہے وہ بدعت کا شکار ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ چلو بھی کہانی نمٹ گئی، بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم میں، چلو بھائی آپ جہنم میں جائیے۔ کوئی اسلوب نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلانہ روش ہے۔ لہٰذا ابھی تک ہم نے 2 کتابوں کے ذریعے سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ معجزہ جو ہے وہ انبیاء سے ہٹ کر ائمہ سلام اللہ علیہم کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، ہمارا ٹائم 5:30 تک ہے، 6 تک ہے، 6 بجے تک ہے بس۔ اچھا، اب یہ 5 تو بج گئے، پھر آپ لوگ بریک لے لیں، بلکہ ہاں چلیں آپ لوگ ابھی ذرا 2 لائنیں سنیں پھر سوال کرنا بھی۔ اب یہ ایک کتاب ہے نوادر المعجزات فی مناقب الائمۃ الہدات۔ اب بندہ حقیر نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور
یہ بھی آپ لوگ اب استغفر اللہ من کلمت انا، اللہ ہم سب کو میں کرنے سے بچائے. انسان آخر میں انسان نہیں رہتا، بکری بن جاتا ہے. یہ کہ طریقہ میں خود پھنسا رہتا تھا کہ ہر کتاب تو بندہ پڑھ نہیں سکتا. وہ کیسے انسان کتابیں پڑھیں؟ معجزات کی سینکڑوں کتابیں، تاریخ کی سینکڑوں کتابیں، فارسی الگ، عربی الگ، اردو الگ. انسان کیسے پڑھے، کیا کرے؟ تو یہ کتاب جو ہے وہ اپنے ساتھ سفر میں رکھتا تھا. نجف سے کربلا میں جاتے تھے، رستے میں پڑھتا ہو جاتا تھا. تو اس کو اس طریقے سے پڑھ کے ہم نے مکمل کیا. تو ایک اچھا طریقہ سامنے آیا کہ انسان اپنے وقت سے استفادہ کر سکتا ہے. یہ ساری میں نے نوٹنگ بھی اس میں کی ہوئی جو معجزات مجھے اچھے لگے یا جن پہ لوگوں کا اعتراض تھا، جو میرے لیے کم سے کم نئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں نوادر المعجزات کے اندر جب ہم لوگ مقدمہ مؤلف کو پڑھتے ہیں تو مؤلف نے کہا ہے کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ائمہ کے معجزات کو میں اس کتاب میں ذکر کروں. مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ یاد کریں، آسانی سے ان کو یاد ہو جائے. معجزات یاد ہونے چاہیے. یہ کون ہے؟ ابو جعفر محمد طبری اپنے وقت کے بہت بزرگ عالم. لیسہل حفظھا، تاکہ ان کے جو حفظ ہے وہ آسان ہو جائے. اور میں نے اس میں عجیب احادیث جو ہیں رکھی ہیں، اس کو ہر عقل برداشت بھی نہیں کر سکتی. خود اس میں ذکر کریں. اس کا مطلب جب یہ خود پڑھ رہے تھے تو ان کے لیے بھی مثلا آسان نہیں تھی یہ معجزات. پوری کتاب لکھی، اس کا نام ہی ایسا ہے نادر، یعنی ایک اینٹیک، ایک بالکل عجیب سی چیز جو ذہن کے قریب نہیں ہوتی. نوادر المعجزات کتاب کا نام ہے. اب مجھے نہیں معلوم اس کا اردو میں ترجمہ ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم. بہرحال یہ کہ ایک بہترین کتاب ہے. انسان اس کتاب سے استفادہ کرے، پڑھے. اسی کتاب کے اندر جو ہے وہ جملہ بھی موجود ہے صفحہ نمبر 155 پر. جابر کو خطاب کر کے کہا، یا جابر انا اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت سے کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. من قاس بنا احدا من البشر فقد کفر، جس نے ہم اہل بیت میں سے کسی بھی ایک کو ملایا، ہم اہل بیت کے ساتھ کسی ایک کو ملایا تو وہ انسان کافر ہے. یہ کس قدر عجیب ہے. جو ہم اہل بیت سے کسی ایک کو ملایا وہ کون ہے؟ وہ کافر. معصوم کی تعبیر کے مطابق اس نے کفر کیا ہے. اسی کے اندر جو ہے ایک تعبیر موجود ہے، اب ذہن میں نہیں ہے، یہاں پر میں نے نوٹ بھی نہیں کیا اس کو. بہرحال اسی کتاب میں ہے کہ مولانا نے فرمایا جو ہمارے معجزات کا منکر ہے وہ یہودیوں کی مانند ہے. ٹھیک ہے، وہ یہود میں سے، وہ یعنی یہودی جو ہے معجزات کا انکار کرتے تھے. اب آج کچھ اور لوگ پیدا ہو گئے جو کہ جو ہے، بلکہ یہاں میں نے نوٹ کیا ہوئے، نگاہ نہیں پڑی تھی. 167 صفحہ نمبر 167. یہ جملے آپ لوگ سنیے، یہ عجیب جملے ہیں. کیا چیز؟ نہیں، یہ جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک شخص قیس ابن ربی کہتا ہے کہ میں ایک دن مہمان بنا امام محمد باقر علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے گھر میں ایک مٹی کا جو ہے چکور قسم کا برتن تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک، خالی برتن ایک. جب رات کے کھانے کا وقت ہو، اس سے پہلے نماز عشاء پڑھی گئی. مولانا نے نماز پڑھی، میں نے بھی ساتھ میں نماز پڑھی. اس کے بعد وہ جو ایک چکور جو برتن تھا مٹی کا، اس پہ جو امام نے اپنا ہاتھ مارا، اس میں سے ایک موم بتی ٹائپ کی ایک مشعل، ایک چیز نکل آئی. اس کے سامنے خالی برتن تھا، یہ چیز نکل کے سامنے آ گئی. ایک دسترخوان بھی نکل آیا، اور اس دسترخوان پر ٹھنڈی گرم ہر چیز موجود تھی. ٹھنڈا پانی بھی ہے، مثلا شربت بھی ہے، اور جو چیزیں ٹھنڈی ہونی چاہیے وہ بھی تھی، جو گرم کھانے کی اشیاء تھی وہ بھی تھی. فقال علی کل، مولانا کا کھاؤ. فہذا ما اہداہ اللہ لأولیائہ، یہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے اولیاء کو ہدیہ دیا ہے. فاکل واکلت، مولانا نے کھایا، میں نے بھی کھایا.
ثم رفعت المائدۃ الی اللبنہ، پھر خود بخود دسترخوان اٹھا اور اسی چکور برتن میں جا کے سمٹ کے چلا گیا۔ فخالطنی الشک، اب میرے ذہن میں شک پیدا ہو گیا، مطلب یہ شک پیدا ہونا یہ آج کی کہانی نہیں ہے، 14 سال پرانی کہانی۔ حتی اذا خرج بحاجۃ، یہاں تک کہ مولا ایک کام سے نکلے کمرے سے، جیسے ہی مولا کام سے نکلے میں نے برتن کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا برتن میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، میں ٹٹول رہا تھا، مولا واپس پلٹ کر آ گئے اور کچھ کہا نہیں، لیکن مولا کو پتہ چل گیا کہ میرے دل میں شک، بس اس شک کو دیکھنا تھا۔ مولا نے پھر اسی چکور خالی برتن میں ہاتھ ڈالا اور اس سے کافی دوسرے چھوٹے چھوٹے برتن اور کٹورے نکالے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک بڑا کوزہ نکالا جس میں پانی تھا اور مجھے وہ پانی پلایا۔ سارے کے سارے برتن کوزے وزے سب پلٹ کر دوبارہ اسی چکور برتن میں چلے گئے۔ پھر امام اپنے جگہ پہ جا کر گئے اور اس کے بعد امام نے قیس ابن ربیع، اس کا نام اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا، نعم قیس ابن ربیع، اس سے کہا مثلک معی کمثل الیہود مع المسیح، تمہاری مثال میرے ساتھ ان یہودیوں کی مثال ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے۔ حین لم یثقوا بہ، عیسیٰ مردے زندے کر رہے تھے، عیسیٰ نابیناؤں کو آنکھیں دے رہے تھے، عیسیٰ بہروں کو شنوائی دے رہے تھے، عیسیٰ گونگوں کو زبان دے رہے تھے، عیسیٰ معجزے پہ معجزے دکھا رہے تھے، یہود ماننے کو تیار ہوئی تھے۔ کہ تمہاری مثال بالکل ان یہودیوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد یہ جو چکور برتن تھا، مولا نے اس کو حکم دیا یہ برتن بلا ہی، کہ بتاؤ اسے کہ یہ معجزات محمد باقر علیہ السلام کے، برتن نے بول کے بتایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں اشارہ ہے کہ مٹی کا برتن جسے امام کی معرفت ہو وہ اس انسان سے لاکھ درجے، اگرچہ تعبیر یہاں موجود ہے لیکن اشارہ ہی۔ تو ہم لوگ چونکہ امام کی معرفت نہیں رکھتے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ پھر اب میں کتاب اپنے ساتھ لایا نہیں ہوں، یہاں پر حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فارسی زبان میں، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے کہ ائمہ کے معجزات نہیں کہہ سکتے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا نظریہ ہے، اشاعرہ کا نظریہ ہے، کچھ معتزلہ کا نظریہ ہے، بلکہ کچھ اہل سنت علماء ہمارے ساتھ اس نظریے میں ہیں کہ ائمہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ بھی ائمہ کے معجزات ہو سکتے ہیں، ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہمارا سیشن جو ہے یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار۔ معجزے کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور پہلا جو اس کا سیشن تھا وہ مکمل ہوا۔ اب دوسرے سیشن میں ہم لوگ جو ہے ابن حمزہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ایک کتاب ہے معجزات کے حوالے سے جس کا نام ہے الثاقب فی المناقب، ثاقب یعنی دل میں اتر جانے والی کتاب، معجزات کے حوالے سے۔ مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ معجزے میں کچھ چیزیں ہیں امپورٹنٹ جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ نمبر ایک، معجزہ اللہ کا کام ہے۔ معجزہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ ہاں، ظاہر معصوم کے کہنے پر، معصوم کے ذریعے، معصوم کے وسیلے سے، معصوم کے توسط سے، معصوم کے لبوں سے کچھ کلمات صادر ہوتے ہیں، اس کے بعد معجزہ سامنے آتا ہے۔ کچھ بھی ہو لیکن کام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ وثانیہ، دوسری چیز یہ کہ معجزہ خارقا للعادہ، وہ روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ ایسی چیز انہونی جو ہے لوگوں کی نگاہ میں انہونی ہونی ہو جاتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اس میں ہو جاتا ہے۔ وثالثہ، تیسری شرط یہ ہے کہ لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے اس جیسا، مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا۔ ہمارے ائمہ نے تقریباً ہر امام نے بی بی سمیت، بی بی کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا سلام اللہ علیہ، یہودی کی جو بیٹی کو زندہ کیا تھا جو بعد میں اسلام لے کر آئے، ہر امام نے یعنی 14 معصومین سب کے سب جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یا یہ کہ
اس جیسا جو ہے نہیں کر سکتے. کام تو کر سکتے ہیں لیکن اس کوالٹی کا نہیں کر سکتے. جیسے قرآن زندہ معجزہ ہے. کب سے 14 سال سے قرآن نے کہا ہے ایک قرآن لے کر آؤ, پتہ نہیں 10 سورے لے کر آؤ, ایک آیت لے کر آؤ, آج تک کوئی لا سکا؟ تو قرآن بنا کے تو کوئی بھی لکھ دے گا, اوپر قرآن لکھ دے گا, اندر آئیں بائیں شائیں جو بھی لکھ دے. لیکن فصاحت, بلاغت, معیار یہ ہو, صفت ایسی کبھی بھی, اس سے مخلوق عاجز ہے. چوتھی چیز جو ہم نے تفصیل سے بیان کر دی, اب اس کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پر. جیسا دعویٰ کیا ہے ویسا ہی کر کے دیکھا, یعنی کہ کہا کچھ اور ہوا, یہ پھر معجزہ نہیں کہلاتا. اس کے بعد جو جملہ جو ہماری گفتگو سے مربوط ہے, وقد یظہر اللہ تعالی المعجزہ یا وقد یظہر اللہ تعالی المعجزہ علی ایدی الصالحین. بسا اوقات اللہ معجزے کو ظاہر کرتا ہے اپنے صالح بندوں کے ہاتھوں پر, یعنی معجزہ نبی کے ساتھ خاص نہیں, بحسب المصلحہ. اگر وقت کا تقاضا ہو تو معجزہ صالح بندوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے. فلا يدل بالابانۃ علی النبوہ, پس ضروری نہیں ہے کہ قطعی طور پر معجزہ جب بھی ہوگا تو وہ نبوت پر ہی دلالت کرے گا. کما ذهب الیہ قوم, جس طرح ایک قوم کا یہی کہنا ہے, نظریہ یہی ہے کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے ساری باتوں کو اچھے طریقے سے کسی اور جگہ پہ ڈسکس کیا ہے, کسی اور کتاب میں, یہاں انہوں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. کون ہیں یہ بزرگ فقیہ؟ ان کی کتابوں کے حوالے شیخ انصاری بار بار اپنی رسائل مقاصد میں دیتے ہیں. ان کی کتاب کا نام الوسیلہ ہے, ان کی کتاب کا نام الذریعہ ہے. فقی بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑے مرجع تھے. واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ معجزہ جو ہے قطعی طور پر صرف نبوت پر دلالت نہیں کرتا, بلکہ ائمہ کے لیے بھی معجزات ہوا کرتے ہیں. کہاں کہیں انہوں نے یہ بات؟ کتاب الثاقب فی المناقب, میری لائبریری میں ہے کتاب, نجف اشرف میں, اور اردو میں ظاہر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. وہاں پہ مقدمے میں یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ معجزہ خاص نہیں بلکہ معجزہ عام ہے. پھر اس کے بعد سید ہاشم بحرانی اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں واضح طور پہ لکھتے ہیں, وَعْلَمْ أَنَّ الْمُعْجِزَاتَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ, جان لو کہ معجزات انبیاء سے ہوں یا ائمہ سے ہوں, ان کے دعوے کے سچے ہونے کی نشانی ہے. چاہے وہ دعویٰ نبوت کا ہو, چاہے وہ دعویٰ امامت کا ہو. لہذا معجزہ نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بعنوان معجزہ اسی مقدمے میں ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور روایتیں انہوں نے یہاں پر ذکر کی. میں تبرکاً ایک دو روایتیں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہیں اور لوگوں کے تعجب کو ختم کرنے کے لیے. عمر ابن فرج الرخجی یا رخجی, یہ جو ہے آ کر جو ہے امام جواد, نوے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہتا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا, جب یہ سوال کر رہا ہے, جب یہ پوچھ رہا ہے, تو امام اور یہ عمر ابن فرج دونوں کے دونوں دریائے دجلہ کے کنارے پہ کھڑے تھے. کہا میں نے ابو جعفر سے یہ کہا, یعنی نوے مولا سے کہا, ان شیعتک تدعی انک تعلم کل ما فی دجلہ ووزنہ, اس دریائے دجلہ میں جتنی مخلوقات ہیں, جو کچھ ہے, سب آپ جانتے ہیں, اور اس کا وزن کتنا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. ہم لوگ دجلہ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے, یہ سوال میں نے وہاں کیا. اب جو ہے آپ کے شیعہ ایسی باتیں کرتے ہیں, مطلب تعجب سے کہا کہ آپ کے شیعہ یہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو سب پتہ ہے دجلہ میں کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے, ساری کی ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے. تو امام نے کہا کہ یقدر اللہ, تعجب کو دیکھیے کیسے برطرف کیے تاکہ ہم لوگ اپنے معجزات پر جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط اور پختہ کریں. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے, یقدر اللہ تعالی. فوراً امام نے جواب دیا, اور اس سے اچھا جواب ممکن نہیں ہے جو زبان عصمت نے دیا ہے, کہ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے ان یفوض علم ذلك الى بعوضۃ من خلقہ ام لا. سوال کے مقابلے میں امام نے سوال کیا اور جواب بھی دے دیا, کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ اللہ کے پاس یہ قدرت ہے کہ یہ علم, کون سا علم, کہ دجلہ میں کتنی مخلوقات ہیں, دجلہ میں کیا کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے, اللہ یہ علم ایک مچھر کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو اس نے کہا ہاں دے سکتا ہے. اس کے بعد امام نے کہا یقیناً اتنی چھوٹی مخلوق کو جب دے سکتا ہے تو میں تو اللہ کو بہت زیادہ عزیز ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ فبہت الذی کفر, وہ جو منکر تھا وہ چپ ہو گیا, خاموش, کوئی جواب نہیں ہے.
تو ہم لوگ یہ نہیں سوچتے. ایک معجزہ جو میں پڑھتا ہوں اپنی مجالس میں بھی, یہاں بھی میں نے پڑھا ہے, تفصیل سے موجود ہے, وہ وقت چونکہ کم ہے پورا ہم لوگ پڑھ نہیں پائیں گے, کہ جب مولا متقیان نے 2 رکعت نماز پڑھی, دعائیں مانگی تفصیلی, ایک شخص جو کہ مقتول تھا مولا کے سامنے پڑا ہوا تھا, اس کے بعد مولانا نے ٹھوکر ماری, اس کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیا. تو لوگوں نے پھر تعجب کیا کہ یہ امام نے ایک ٹھوکر ماری, امیر المؤمنین نے, حضرت ابو طالب کے لال نے, اور یہ کھڑا ہو گیا مردہ ایک دم سے. سب تعجب کر رہے ہیں. تو امام نے یہاں پر جو ہے جواب دیا ان کے تعجب کو برطرف کرنے کے لیے, اور پھر اس میں پیغام بھی ہے, میسج بھی ہے, درس بھی ہے, سب کچھ ہے. کہا کہ بنی اسرائیل والوں کو حکم ہوتا ہے گائے ذبح کرو, سب سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں. بنی اسرائیل والوں نے گائے ذبح کی. وہ قصہ آپ کے ذہن میں تفصیلاً ذکر نہیں کروں گا کہ وہاں ایک شخص مقتول تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے, تاکہ گائے ذبح کرو. پھر جو گائے ذبح شدہ تھی, اس گائے کے ایک لوتھڑے پر, گوشت کے ایک لوتھڑے پر اس مردہ کو مارا گیا. فَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا جو تعبیر موجود ہے, بعض حصے پر ایک گوشت کا ٹکڑا مثلا, تو وہ مردہ اس کے اندر جان آ گئی, بول پڑا. وہ ذبح شدہ گائے کے ایک ٹکڑے پر مقتول کو رکھا گیا, اس سے مس کیا گیا, وہ بول پڑا, کسی کو کوئی تعجب نہیں, ساری دنیا سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے. لیکن زندہ امیر المومنین اگر ٹھوکر ماریں اور مردہ زندہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو گیا. آپ ان چیزوں کو ذرا نوٹ کیجئے کہ تعجب کو مولانا نے برطرف کیسے کیا. بالکل سامنے کی چیز سے ساری کائنات سورہ بقرہ پڑھ رہی ہے, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا. اچھا وہاں اعتراض کیوں نہیں ہوتا, اس میں بھی دقت کی ضرورت ہے. شاید اس لیے اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہاں جو ہے اللہ حکم دے رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے, تو اللہ کے حکم سے اس مردہ گائے پر, اس ذبح شدہ گائے پر مردہ بندے کو رکھا گیا, یا جیسے بھی مارا گیا ٹکڑے کو ٹکڑے پر, تو وہ انسان زندہ ہو گیا, کیونکہ حکم الہی تو ہو گیا. تو ہم لوگ بھی معجزات میں یہی کہتے ہیں کہ معجزات حکم الہی کے بغیر نہیں ہوتے, اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں, قدرت الہی ہے. لہٰذا اب کسی کو معجزے پر اعتراض. اب یہ جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد, یہ بڑی پیاری روایت ہے, اور اس میں لفظ معجزہ توجہ فرمائیے گا. وہ لوگ جن کا اعتراض اب بھی شاید باقی ہو, یہاں پہ ان کا اعتراض اب ختم ہو جانا چاہیے. ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد لأی علت اعطى اللہ عز وجل انبیاءہ ورسلہ واعطاکم المعجزہ. کیا سبب ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو, اپنے رسولوں کو, اور آپ سب کو اعطاکم, آپ سب کو کیا دیا ہے, معجزہ دیا ہے. اس کا مطلب ابو بصیر جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ نے انہیں معجزہ دیا ہے. اور امام جن سے پوچھا جا رہا ہے, اب اگر یہ فرق ہوتا کہ بھئی معجزہ مت کہو کرامت کہو, تو امام کو بھی کہنا چاہیے تھا یہاں پر کہ نہیں ہمارے بارے میں معجزے کا لفظ استعمال نہیں کرو, ہماری کرامتیں ہوا کرتی ہیں, ہمارے معجزے نہیں ہوا کرتے. اب آپ سنیے امام نے کیا جواب دیا ہے. یہ مدینۃ المعاجز کے اندر بھی حدیث موجود ہے, اور اس کے مقدمے میں کتاب عیون المعجزات 5ویں صدی ہجری کے مؤلف ہیں حسین ابن عبد الوہاب, انہوں نے کتاب لکھی ہے, شیعہ بزرگ عالم دین تھے. فقال, چھٹے مولانا نے جواب دیا, لیکون دلیلا علی صدق من اتی بہ, تاکہ یہ معجزہ دلیل بنے اس شخص کی سچائی پر جس کے ہاتھوں پہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے. نہیں کہا کہ وہ نبی ہونا چاہیے, نہیں کہا کہ وہ امام ہونا چاہیے, نہیں کہا کہ وہ, جو کوئی بات کر رہا ہے, معجزے کو پیش کر رہا ہے, اس کا جو دعویٰ ہے اس میں وہ سچا ہے, اس کے سچے ہونے کی نشانی یہ معجزہ ہے. والمعجزۃ, بہت اہم, ہر جملہ اس حدیث کا قیمتی ہے. والمعجزۃ علامۃ اللہ, معجزہ ایک سائن ہے, ایک علامت ہے, ایک گواہی ہے, ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس میرے پیارے بندے کے پاس جائیں, اس ولی, اس وسیع, اس نبی کے پاس جائیں. اللہ کی خواہش یہ ہے, اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اس کے قریب جائیں, لہٰذا اللہ اس معجزے کو صادر کرتا ہے. لا یعطیہا, اللہ یہ معجزہ نہیں دیتا, الا انبیاءہ, مگر یہ کہ انبیاء کو, ورسولہ, مگر یہ کہ رسولوں کو, وحجاجہ, مگر یہ کہ اپنی حجتوں کو, لیعرف بہ صدق الصادق من کذب الکاذب, تاکہ پہچانا جائے سچا کون ہے اور جھوٹا. وہو فی الائمۃ الاثنی عشر علی علیہ السلام و بنیہ الائمۃ
11 علیہم السلام، اور یہ کس میں ہے؟ یہ معجزہ 12 اماموں کے اندر موجود ہے، علی و اولاد علی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جان لو کہ ہمارے 12 اماموں نے سب نے ادعائے امامت، سب نے کہا ہے کہ ہم امام ہیں، رسول کے بعد جو 12 امام آنے تھے، رسول کے بعد جو جانشین آنے تھے 12، وہ ہم ہیں۔ اور اللہ نے ان ائمہ کے ہاتھوں پر معجزہ بھی ظاہر کیا ہے۔ کتنے ایسے معجزات ہیں جو ہمارے ائمہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ خرائط اور جرائع، اس کے حوالے سے بھی یہاں پر اسی کتاب کے مقدمے میں جو ہے جملے موجود ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ظاہری طور پر نبوتوں کا اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں منکر امامت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارے معجزات کے منکر ہیں۔ بہت سارے فلاسفہ بھی یہ کرتے تھے، ہاں ٹھیک ہے ہم نے نبی مان لیا لیکن معجزہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سخت الفاظ میں انہوں نے ڈانٹا، کہا کہ یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ انسان جو ہے اعجاز امامت کا منکر ہو جائے۔ امام حجت اللہ ہے، امام ولی اللہ ہے، امام صفوت اللہ ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔ اللہ کی قدرت کا اظہار اس اللہ کے بندے کے مبارک ہاتھوں سے ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی پریشانی کسی کو۔ روایت ہم نے پڑھ دی، خود امام نے کہہ دیا کہ معجزہ انبیاء، رسولوں اور حجتوں کے لیے ہے۔ امام نے بھی اس کو خاص قرار نہیں دیا۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ ایک بزرگ نجف کے مرجع تھے، انہوں نے پھر جب اپنی مرجعیت مکمل کر لی، مجتہد بن گئے، اپنے علاقے میں لوٹے۔ اصفہان کے قریب ایک گاؤں ہے، سدہ اس کا نام ہے، تو مرزا ابو القاسم واعظ سدہی اصفہانی، ان کی کتاب ہے نفائس الاخبار، تو اس میں فضائل اور مصائب دونوں موجود ہیں، اور بہت بہترین کتابوں میں سے مجالس کی۔ نہیں فارسی میں ہی، آپ لوگوں کے کسی کام کی نہیں، صرف میرے کام کی۔ فارسی مشکل زبان نہیں، آسان زبان ہے، سیکھ لیں۔ اردو کی بھی کتابیں ہیں، یہ 14 ستارے پڑھیں آپ لوگ، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو۔ اور جو کتابیں ہیں تاریخ کی، اردو میں بھی میٹر بہت ہے، اگر آپ لوگ محنت کریں، نکالیں تو کافی میٹر آپ کو اردو میں بھی مل جائے گا۔ بہرحال انہوں نے یہاں پہ گفتگو کا جو آغاز کیا، پہلی جو مجلس ہے وہ بڑی یعنی کمال کی ایک مجلس ہے، اور ہماری اس گفتگو سے آج کی مربوط ہے جو معجزے کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ کمال کے لیے، عبادت کے لیے، معرفت کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ تمام کمالات میں سب سے بڑا کمال ہے، تمام اطاعتوں میں سب سے بڑی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث قدسی انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کی کہ اللہ خود یہ حدیث قدسی میں فرماتا، اچھا یہ حدیث قدسی ہے، یعنی شیعہ سنی سب مانتے ہیں حدیث قدسی کو، عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تمہیں اپنی مثل بناؤں گا۔ بعض لوگ اجعلک مثلی پڑھتے ہیں، اس کو غلط پڑھتے ہیں، کیونکہ جب قرآن کی واضح آیت ہے لیس کمثلہ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، مثل ہے، مثل اور مثل میں کیا فرق ہے؟ مثل ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے اور مثل ہوتا ہے صفات کے اعتبار سے، تو ذات کے اعتبار سے تو کوئی خدا کی مانند ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے قرآن نے کہا لیس کمثلہ، کوئی بھی اس کی طرح نہیں، اس کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے۔ لیکن مثل ہو سکتا ہے، اللہ اپنی قدرتیں دیتا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو، ٹھیک ہے، امیر المومنین نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اس میں کوئی اعتراض ہے؟ جس طرح وہ گائے سے زندہ ہو رہا تھا بطریق نولا، بہت اچھے طریقے سے امیر المومنین کے ذریعے بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا، امیر المومنین بھی زندہ کر سکتے، اس میں کوئی شک و شبہ۔ عبدی اطعنی، میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے کچھ امور میں، کچھ صفات میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کس نے امیر المومنین سے زیادہ اچھی عبادت کی ہے؟ کس نے امیر المومنین سے زیادہ اچھی بندگی کی ہے؟ کمال اطاعت، کمال بندگی آپ کو امیر المومنین سے بڑھ کے ملے گا؟ علی و اولاد علی سے زیادہ کہیں نظر آئے گا؟
ممکن نہیں اصلاً، بلکہ جو اصول کافی کی تعبیر ہے، مولا کی تعبیر جو ہے اصول کافی میں، بنا عبید اللہ، ہم ہیں تو عبادت ہوئی ہے روئے زمین پر، ہم ہیں تو سجدے ہیں، ہم ہیں تو اذانیں ہیں، ہم ہیں تو نمازیں ہیں، ہم ہیں تو رکوع و سجود ہے، سب ہماری وجہ سے۔ تو جن کے طفیل، جن کے تصدق، جن کے توسل سے ہمیں عبادت ملی، نماز شب کا لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم تھا، کس نے سکھایا؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے سکھایا۔ لوگوں نے نماز شب سیکھی امیر المومنین سے، ورنہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نماز شب کس کو کہتے ہیں، 8 رکعتیں کیا ہیں، رکعت شفع کیا ہے، رکعت وتر کیا ہے، کس نے سکھایا؟ امیر المومنین نے سکھایا۔ اس کے علاوہ توحید ہے، اس کے علاوہ اعتقادات ہیں، یعنی ظاہری عبادات ہوں یا اعتقادات ہوں، سب کے سب لوگوں کو ملے در علی و اولاد۔ وہ اللہ جو کہہ رہا ہے عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ اگر امیر المومنین مثل بنے تو اس میں کوئی اعتراض ہے؟ اگر حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ لوگ مثل بنتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض ہے؟ اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اس مقدمے کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک معجزات ذکر کرنا شروع کر دیے کہ کس طریقے سے مختلف زمانوں میں لوگوں نے ائمہ کی توہین کرنا چاہی، لوگوں نے ائمہ کی تضعیف کرنا چاہی۔ جو بادشاہ تھے، ہارون کا واقعہ مشہور و معروف ہے، اس واقعے سے انہوں نے بات کو شروع کیا، جس کو شیخ صدوق نے نقل کیا اپنی کتاب امالی صدوق میں، عیون اخبار الرضا میں علی بن یقطین سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مسخرے کو بلایا جو شعبدہ گر بھی تھا، شعبدہ باز۔ اس کو کہا کہ دسترخوان کے سامنے روٹیاں ہوں گی اور میں بلاؤں گا موسیٰ کاظم کو، جیسے ہی وہ آگے دسترخوان پہ ہاتھ بڑھائیں گے روٹی کھانے کے لیے، تم نے ایسا کرنا ہے کہ روٹی ہوا میں اٹھ جائے، جادو شعبدے کے ذریعے سے۔ اس نے یہی کام کیا، ادھر مولا نے ہاتھ بڑھایا روٹی کی طرف، روٹی جو نا ہوا میں معلق ہوگی، ہوا میں ایک دم اٹھ گئی۔ جب روٹی ہوا میں اٹھی تو ہارون قہقہ مار کے ہنسا، امام کی اہانت نعوذ باللہ۔ جیسے اس نے قہقہ مارا، مسرور ہوا، ایک خندہ اس نے کیا، ہنسا وہ، تو امام نے ایک شیر کی تصویر بنی تھی، مشہور معروف واقعہ پردے کے اوپر، اس سے کہا یا اسد اللہ خود عدو اللہ، اے اللہ کے شیر تم اللہ کے دشمن کو ہڑپ کر جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا، وہ اتنا بڑا ایک درندہ اس پردے سے باہر آیا کہ اس سے بڑے درندے کا تصور ان اذہان میں نہیں تھا جو وہاں تھے، اور اس شعبدہ باز کو اس نے چیر پھاڑ کے 2 منٹ میں ختم کر دیا۔ وہ کہاں گیا؟ غائب ہو گیا، اس کے گوشت وغیرہ سب غائب ہو گئے، صرف کچھ آثار تھے کہ اس کے خون کے کچھ قطرے مثلا یہاں پر گرے۔ ہارون، اس کے ساتھی جو مذاق اڑا رہے تھے، جو ہنس رہے تھے، سب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ڈرتے ہوئے، بالکل جھجکتے ہوئے، ایک ڈر و خوف کے ساتھ کہا کہ آپ جو ہے نا، میرا آپ کو واسطہ ہے، میں پتہ نہیں، امیر المومنین اپنا آپ کو کہتا تھا، یہ ہارون ملعون، میں امیر المومنین، آپ میرے حق کی وجہ سے آپ اس کو، شیر کو کہیں کہ یہ شعبدہ باز کو نکال دے۔ تو امام نے کہا کہ اگر عصائے موسیٰ نے ان رسیوں کو اگلا ہوتا تو یہ بھی اگل دیتا، یہ شیر بھی۔ بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ اب یہ ایک معجزہ ہے، ظاہر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہی اس سے ملتا جلتا جو ہے معجزہ چھٹے امام کے حوالے سے مدینۃ المعاجز میں ذکر کیا ہے۔ گاؤں کے اوپر جو گاؤں یہاں پہ لکھا ہے، میں گاؤں کہہ گیا، گائے کے اوپر جو ٹانگ مارنی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے ٹھوکر مارنی، ٹانگ مارنی، وہ کئی طریقوں سے یہ معجزہ جو ہے نقل ہوا ہے، کئی ائمہ کے حوالے سے نقل ہوا ہے۔ کتنوں نے مردوں کو زندہ کیا، کسی کی ایک عورت کی پتہ نہیں گائیں مر گئی، دیکھی گائیں تھی، غریب عورت، مسکین عورت، اس کی گائے کو زندہ کر دیا، اس لیے کہ جو ہے تاکہ اس کا معاش مل جائے، اس کی غذا مل جائے۔ بہت سارے ایسے معجزات کہ اس کے بارے میں شاید انسان یہ کہے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ۔ اس کے بعد جمادات سے گفتگو، سنگریزوں سے، پتھر سے، ان کو جو ہے جواہر میں تبدیل کر دینا۔ وہ مشہد کا آج بھی دنیا جاتی ہے زیارت کے لیے، قدمگاہ دیکھیے آپ لوگ نیشاپور میں۔ تو اس کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا واقعہ کہ اس نے شکایت کی تھی اس پتھر نے کہ مولا آپ جہاں جاتے ہیں وہاں زیارت بن جاتی ہے، آپ کنواں جو ہے نا اگر خشک جگہ سے کنواں نکال دے تو وہاں لوگ پانی پیتے ہیں تبرکاً، درخت کے نیچے آپ بیٹھ جائے جو ہرا ہو جائے تو لوگ اس سے شفایاب ہوتے ہیں، میں پتھر ہوں، میری کیا قسمت ہے؟ تو امام نے اپنا پاؤں اس پہ رکھا تھا، کہا کہ ساری کائنات تمہاری زیارت کرے گی، میرا قدم اس پر آ گیا۔ آج تک لوگ زیارت کرتے ہیں، قدمگاہ نیشاپور، پتھر کی داستان ہے یہ۔ تو اس قسم کے واقعات، پتھر کا گفتگو کرنا امام کے ساتھ، اب میں اور آپ تعجب کریں گے شاید
یہ تعجب ہمارا برمحل بھی ہو نادانی کی وجہ سے، ائمہ سے دوری کی وجہ سے، لیکن ایسا ایک واقعہ نہیں، یہ بہت سارے واقعات ہیں، اور قدرت الہی ہے، ائمہ اس کا مظہر ہے، اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر معجزات کی انہوں نے پوری جیسے کہا تھا لسٹ بنا کے پیش کی ہے۔ مردے کو زندہ کرنا ایک ہیڈنگ ہے، کتنے ائمہ نے کہاں کہاں مردوں کو زندہ کیا، اس میں ڈھیر سارے آپ کو معجزات مل جائیں گے۔ جمادات سے گفتگو کرنا، پتھروں سے، پہاڑوں سے، چٹانوں سے، چاند سے، مثلا سورج سے، اس میں ڈھیر سارے معجزات ہیں۔ مریضوں کو شفا دینا، اس میں سینکڑوں آدمی معجزات مل جائیں گے۔ نابینا کو شفا دے دی، جو سن نہیں سکتا اس کو شفا دے دی، جو بول نہیں سکتا اس کو شفا دے دی، کتنے امراض لوگ لے کر آئے، سب کو جو ہے شفا دے دی۔ لوگوں نے جنہوں نے استہزاء کرنا چاہا، جنس بدل دی، کھڑے کھڑے مرد کو عورت میں تبدیل کر دیا۔ جس نے امام کا مذاق اڑایا اس کو امام نے جو ہے کہا کہ تو رسوائے زمانہ ہے، یہاں سے نکل جا، تو جو ہے کلب ہے، کتا ہے، تو اس کو کتا کہا، وہ کھڑے کھڑے کتے میں تبدیل ہو گیا، صرف امام کا کہنا تھا۔ تو جنس کا تبدیل ہونا، مرد کا عورت بن جانا، جانوروں میں تبدیل ہو جانا، یا تصویر کو مثلا جانور بنا دینا، اس قسم کے، یعنی یہ ایک ہیڈنگ ہے، جنس کا تبدیل ہونا ایک ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے آپ کو ڈھیر سارے معجزات مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک عام چیز قدرت، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، قدرت کے ذیل میں سینکڑوں معجزات ہیں۔ مثلا کسی نے جو ہے امیر المومنین سے، اب یہ معجزات میں جو ہے واقعہ ذکر ہے، امیر المومنین کی خدمت میں کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنی قدرت دی ہے، اتنا آپ کو مقام دیا ہے، اور اس کے باوجود آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے بول رہے ہیں کہ سب جنگ صفین کے لیے میرے ساتھ چلو، صفین میں میرا ساتھ دو۔ تو یہ سب کا سب سلسلہ کیوں ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ مولانا اپنے ہاتھ بڑھایا اور اس کو جب واپس لے کر آیا تو اس میں چند بال تھے۔ اب لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ ہاتھ جب گیا تھا تو خالی آیا تھا، واپس آیا تو اس میں کچھ بال ہیں، اور یہ کس کے بال ہے، کیا ماجرا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ معاویہ کی داڑھی اور اس کے سینے کے بال ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ کسی کو سمجھ میں کتنا ہزاروں مثلا کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے کہ کوفہ میں بیٹھ کر یا بصرہ میں بیٹھ کر مثلا مولا ہاتھ بڑھا اور شام میں جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے بال نوچ کے لے آئے۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چند دنوں بعد خبر ملی کہ مولا تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ آیا اور اس کے بال نوچے، وہ اس کو ہاتھ کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گیا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، جب وہ ہوش میں آیا تو دیکھا کہ داڑھی کے، مونچھے کے اور سینوں میں کچھ بال موجود نہیں۔ جانوروں سے ان کی زبان میں گفتگو کرنا، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ جمادات سے گفتگو کے الگ ہیں، جانوروں سے گفتگو کے الگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے واقعات معجزے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اب تھوڑا سا اگر ذکر جو ہے ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بھی ہو جائے، اسی پہ گفتگو ہم لوگ تمام کریں گے۔ آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بحار الانوار کی 10ویں جلد میں یہ روایت ہے اور اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ ایک اعرابی جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک ہرنی کا بچہ جو ہے وہ شکار کیا، بڑا خوبصورت سے ہرنی کا بچہ ہے، اور آپ کے شہزادوں کے لیے ہدیے کے طور پر لے کر آیا ہوں۔ جب اس نے ہدیہ پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا کی، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام چھوٹے سے اس وقت موجود تھے وہاں پر۔ آقا مولا رسول اللہ نے وہ ہرنی کا بچہ امام حسن کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر میں مولا حسین وہاں پر آ گئے، دیکھا کہ ایک ہرنی کا خوبصورت بچہ مولا حسن کے ہاتھوں میں، تو کہا کہ یہ ایک شکاری نے شکار کیا تھا اور لا کر ہدیہ دیا، تو میں نے ہمارے بڑے بھائی حسن کو دے دیا۔ تو کہا یا جدہ اعطیت اخی غزالۃ یلعب بها ولم تعطنی مثلها، آپ نے میرے بڑے بھائی کو تو دے دی، میں چھوٹا ہوں، مجھے تو ہرنی کا بچہ نہیں دیا آپ نے۔ یہ ایک بچپنے کی ادا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، اب نبی کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہے دینے کے لیے کہ نبی اکرم کوئی جواب دیں اور تسلی دیں، لیکن صبر کی تلقین کر رہے تھے اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، لیکن اس پیار میں امام حسین کا اصرار بڑا تھا کہ مجھے بھی یہی ایسا ہی ہرنی کا ایک بچہ چاہیے۔ رسول اللہ پیار کر رہے ہیں
ادھر سے مولا حسین اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ایسا ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ایسے میں جو ہے نزدیک تھا کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، چند اشکوں کے قطرے۔ بس راوی یہ کہتا ہے کہ ابھی حسین روئے نہیں تھے کہ ایک شور بلند ہوا کہ ایک ہرنی جو ہے اپنے بچے کو لے کر مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بھیڑیا بھی چلا آ رہا ہے۔ جب یہ ہرنی رسول اللہ کے سامنے آئی، اب سب پریشان ہیں، متعجب ہیں کہ حسین ابن علی نے اصرار کیا اپنے نانا سے، یا رسول اللہ مجھے بھی ایسا ہی ہرنی کا ایک بچہ چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، متعجب ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہرنی اپنا بچہ خود لے کر آ رہی ہے، پیچھے پیچھے اس کے بھیڑیا بھاگا چلا آ رہا ہے۔ اب یہ ہرنی ہے جو بے زبان فصیح عربی میں گفتگو کر رہی ہے، کہتی یا رسول اللہ میرے 2 بچے تھے، ایک کو شکاری نے شکار کر لیا، لیکن میں خوش تھی، چلو میرا دوسرا بچہ میرے پاس ہے۔ ابھی میں اپنی خوشی منا رہی تھی کہ مجھے آواز آئی کسی کی کہ اسرعی یا غزالہ، اے ہرنی جلدی کرو اور اپنا دوسرا بچہ حسین کو لے جا کر دے دو، قبل اس کے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اللہ کو ایک لمحے کے لیے منظور نہیں کہ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اگر حسین روئیں گے تو سارے فرشتے گریہ کریں گے، اور اگر تم نے اپنے بچے کو لے جا کر نہیں دیا تو بھیڑیا تمہارے پیچھے، یہ تمہیں بھی چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، بچے کو بھی کھا جائے گا، فوراً لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں ہانپتی کانپتی دوڑتی ہوئی آئی ہوں تاکہ اپنے اس بچے کو حسین ابن علی کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ حسین ابن علی کا گریہ اللہ کو پسند، ہرنی آ کر خود بے زبان فصیح بتا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی حسین ابن علی کا گریہ پسند نہیں ہے۔ جامع طبرانی اہل سنت کی کتاب اس میں لکھا ہے کہ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں سے حسین ابن علی کی گریے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول مسجد جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے نہ معلوم، دروازے پر رک گئے اور کہا کہ یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ تمہیں نہیں معلوم جب حسین روتا ہے تو میں تڑپتا ہوں، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ حسین نہ رونے پائے، حسین ابن علی کا گریہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہی حسین ہے، یہ بچپنے کی ادائیں کو آپ کہیے، مظلومیت کہیے، گریہ کہیے، جب مادر گرامی دنیا سے جاتی ہیں جنازے کے کنارے کھڑے ہو گئے، جب تک اماں مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں جاؤں گا، جب تک میری ماں مجھے خود سے بلائیں گی نہیں میں نے آگے نہیں بڑھنا۔ بندے کفن ٹوٹے، جناب زہرا نے اپنے ہاتھوں کو نکالا، سسکیاں جنازے سے بلند ہوئی، جناب زہرا دوبارہ زندہ ہوئی حسین کی خاطر، حسین ابن علی کی خاطر۔ حسین کا گریہ، حسین کی ادائیں، حسین کی مظلومیت اللہ کو عزیز ہے، اس قدر عزیز ہے کہ وہ روح جو پیکر زہرا میں سے نکل چکی تھی اسے پلٹا دیا حسین کی خاطر۔ یہی حسین کربلا میں کہتے ہیں انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ہر مقام پر حسین کو رلایا گیا۔ پہلا شہید علی اکبر جب نانا کے لیے حسین تڑپتے تھے اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے، لیکن جو ظلم ہوا ہے، جو ستم ہوا ہے وہ عجیب ہے۔ ہمارے اور آپ کے اگر گرانے میں، علاقے میں، آس پاس میں کہیں موت واقع ہو جائے، ہم اگر ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی خوشی بھی منا رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی فلانا کے یہاں موت واقع ہو گئی، تو کہتے ہیں اپنی ہنسی کو روک لو، صبر کرو، اس کے یہاں موت ہو گئی ہے، بری بات ہے۔ لیکن یا حسین گھٹنوں کے بل چل کے اکبر کے جب لاشے پر پہنچے، رو رہے تھے بلک بلک کر، وہاں شادیانے بج رہے تھے، خوشی منائی جا رہی تھی لشکر یزید میں، حسین کو اذیت دینے کے لیے۔ کہا انا قتیل العبرات، میں وہ حسین ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا، اکبر کے لاشے پہ میں روؤں گا، قاسم کے پامال لاشے پہ میں روؤں گا، اون و محمد کے لاشوں پہ گریہ میں کروں گا، عباس کے جنازے سے آستین کے ذریعے اپنے آنسو پوچھتا ہوا میں بلند ہوں گا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ تڑپ کے میں روؤں گا،
عباس کے خیمے کی رسی کھینچ کر خیمہ گراتے ہوئے میں روؤں گا کہ اب عباس نہ رہا۔ ہر مقام پر حسین نے گریہ کیا۔ گفتگو چونکہ معجزے کی تھی، اب معجزہ سنیے۔ اعجاز حسین ابن علی ہے، ساری کائنات کی جب زندگی ختم ہوتی ہے، گریہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حسین تھا جو نوک نیزہ کی بلندی پر اپنی بہن زینب کی غربت دیکھ کر رو رہا تھا۔ یہاں تک کہ شام کے دروازے پر ریاض القدس کا جملہ ہے، جب زینب کبریٰ کو شمر العین نے آ کر کہا کہ تجھے بلوہ عام سے لے جایا جائے گا، تب زینب نے خطاب کر کے شمر سے کہا تھا، شمر میری ایک حاجت ہے، مجھے اس بلوے سے نہ لے کر جا۔ شمر نے کہا نہیں، تجھے یہیں سے لے جایا جائے گا۔ 3 دن دروازے شام پر تھکی آری علی کی بیٹی کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ اس مجمع عام میں سے لے جایا جائے گا، تب گھبرا کے علی کی بیٹی نے اپنے سر کو بلند کیا، نوک کے نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے حسین ابن علی۔ جیسے ہی یہ دیکھا کہ زینب نے سر اٹھایا ہے، حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ کٹا ہوا سر ہے، یہ کٹے ہوئے سر کا اعجاز ہے۔ زینب کی اٹھتی ہوئی نگاہیں، حسین کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر حسین کی آنکھیں بند ہوئی۔ رو کر زینب نے کہا یا اخا لا تغمض عیناک، اے میرے بھائی اپنی آنکھوں کو بند نہ کر۔ انظر الینا ماذا فعل من العدو، ہماری غربت کا تماشا کر، دشمن نے کیسے عالم میں کھڑا کر دیا ہے۔ آج زینب کو جو اپنی ماں کی قبر میں بھی حسن و حسین و علی و عباس کے سہارے میں جایا کرتی تھی، رات میں جس کا سایہ کوئی نہ دیکھے علی شمع قبر پہ بجھا دیا کرتے تھے، آج وہ زینب مجمع عام۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔